امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا غلام بھیجا کہ جاؤ بشیر کو بلوا کر لاؤ۔ میں ایک عام مزدور نہیں ہوں، کیسر روم کی پوتی ہوں، اور میرے والدہ جو ہے وہ حضرت شمون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ ایک ایک لفظ میں دیکھ رہی ہوں، ایک ایک چہرہ میرے سامنے تھا، گویا کہ خواب نہیں، وہ حقیقت تھا جیسے۔ سلطان الانبیاء نے باقاعدہ سیغہ عقد پڑھا، جناب مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ کنیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد جب گھر جانے لگی تو امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر ہی ٹھہر جائیں۔ تو میں نے کہا جی خیریت؟ جناب نرجس خاتون بھی نماز کی حالت میں سر سجدے میں ہے، اور ان کے دائیں پہلو ایک بہت ہی خوبصورت بچہ، ان کا سر بھی سجدے میں ہے، اور زبان سے سبحان ربی العلی و بحمدہ کی تسبیح جاری۔ اور پھر اسی نور میں سے آسمان سے جنت سے فرشتے آ رہے ہیں مختلف سفید پرندوں کی شکل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد حیدر حاضر خدمت۔ امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے آخرنا محمد علیہ السلام، اور یہ خوبصورت کتاب جناب آقا شیخ عباس قمی صاحب نے تحریر کی ہے، اور اس کا ترجمہ مولانا صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا ہے۔ یہ کتاب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا تعارف بیان کرتی ہے، آپ کا معجزاتی بچپن، آپ کی شخصیت کی منفرد خصوصیات، معجزات، القابات کے معنی، اور بہت کچھ اس میں تحریر ہے۔ ان سب تفصیلات کی آگاہی کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب مولانا منیر الحسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ آغا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ گرامی جناب بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا روم سے سامرا تک کا جو تاریخی سفر آقا شیخ عباس قمی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو گوش گزار کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشیر بن سلیمان سے روایت ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی معتبر ٹھیک کافی ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بشیر بن سلیمان یہ مہاجرین میں سے ہے، اور شیعہ امیر المومنین علیہ السلام سے تھے۔ بہت بڑا کردار ہے، بہت متقی شخصیت ہے یہ۔ اس کو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا غلام بھیجا کہ جاؤ بشیر کو بلوا کر لاؤ۔ تو امام نے ایک اشرفی تھیلیوں کی دی، اور روم کی کتابت میں جو ہے خط لکھا۔ امام نے کہا کہ یہ خط لے جاؤ، اور یہ ایک تھیلی ہے، آپ بغداد چلے جاؤ، چاشت کا وقت ہوگا، آپ انتظار کرنا۔ تو وہاں جو ہے کشتیوں میں غلام اور کنیزیں آئیں گی، تو آپ جائیں گے، وہاں ایک ریشمی لباس میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک خاتون ہوگی، جس کا کوئی اعضاء بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اس کی زبان رومی ہوگی، آپ نے دیکھنا ہے۔ اور پھر امام نے اس پردہ فروش جو تھا اس کا نام بھی بتایا کہ فلاں بن فلاں اس کا نام ہے، آپ نے انتظار کرنی ہے۔ اور وہ جو کنیز ہے، کافی لوگ آئیں گے، اور بڑے بڑے عمراء کے جو ہے خلیفے جائیں گے وہاں ان کو خریدنے کے لیے، لیکن ان کی گفتگو آپ رومی لہجے سے آپ نے اندازہ لگانا ہے، اور وہ بالکل کسی کے پاس فروخت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آپ نے وہاں جانا ہے، فلاں بن فلاں پردہ فروش ہے، اس سے جو ہے آپ نے معاملہ طے کرنا ہے، اور یہ خط جو ہے اس خاتون کو جا کر دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولا میرے لیے سعادت ہے۔ وہ خط لے کر اور اشرفیوں کی وہ تھیلی لے کر گھوڑے پہ بیٹھا بغداد آیا، اس نے انتظار کیا، وہ دیکھتا رہا، اور منو ان ایک ایک چیز جیسے امام نے بتائی تھی ویسے ہی سارا کچھ ہوتا رہا۔ یعنی ایک عربی جو ہے نوجوان آگے گیا، اور اس نے کہا جی میں نے اس کو خریدنا ہے، تو اس نے کہا خبردار، مالک سے کہا کہ جتنا بھی یہ اگر حضرت سلیمان ابن داود کا تخت بھی دے دے تب بھی میں اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ قطعی نہیں ہو سکتا، اور مالک سے کہا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گی اگر تم نے اس کو فروخت کیا تو۔ اس نے حیران ہوا، انہوں نے کہا کسی کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تمہارا، میں کیا حال کروں کہ اتنے میں
بشیر کہتا ہے میں یہ سارے امام نے الفاظ جو مجھے بتائے تھے وہ میں نے وہاں سنے اور میں آگے بڑھا اور میں نے وہ خط اس کو دیا. جیسے ہی اس کو دیا تو اس فوراً کہا اپنے مالک سے کہ اسے فروخت کرنے میں اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں جس کا یہ خط ہے. اور پھر اس مالک کے ساتھ سودا طے ہو اور امام نے جو اشرفیاں دی تھی منو ان اسی میں ہی سودا ہوا. اب کیا ہوتا ہے یہ بشیر جو ہے نا بغداد میں گیا, 2 سراہ 2 حجرے لیے, رات کا وقت تھا, اب سفر طویل تھا. بشیر کہتا ہے میں حیران ہوا. میں نے پوچھا کیا ہے خاتون یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا تو کیا شیعان امیر المومنین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں. انہوں نے کہا پھر صحیح معنی معرفت آل محمد حاصل نہیں کر سکے تم معذرت کے ساتھ. کہا کہ یہ خط کوئی عام خط نہیں ہے اور یہ میری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ظاہری ہے, آپ کو کیا پتا کہ میرے باطنی کیا حالات ہیں اور کس طرح سے. میں ایک عام مزدور نہیں ہوں, قیصر روم کی پوتی ہوں اور میرے والدہ جو ہے وہ حضرت شمون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے, میں اس گھرانے سے ہوں. تو پھر فرمایا کہ اس طرح ہوا کہ ایک دن میرے دادا چاہتے تھے کہ ایک اپنے بھتیجے کے ساتھ یا بھانجا اس کے ساتھ عقد کرنا 13 سال کی عمر تھی میری اس وقت. تو عجیب قسم جیسے انہوں نے شروع کیا نا وہاں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ سب کچھ ستیہ ناس ہو گیا, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, تاکہ دولہا منہ کے بل زمین پر گر گیا اور سب ڈر گئے. سب جو بڑے بڑے ان کے علماء تھے انہوں نے کہا جی یہ منحوس ہے اور اس طریقے اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی نہ کرے. پھر دوسرے لڑکے کے ساتھ انہوں نے کوشش کی اسی وقت, اس وقت بھی ایسے مناظر دیکھے گئے کہ وہ سارے سہم گئے, ڈر گئے. کہا یہ بہت بڑا کوئی راز ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے, آپ مہربانی کریں اسے باز ہیں. قیصر روم نے وہ سارا پروگرام کینسل کر دیا. اب جناب نرجس خاتون کہتی ہیں کہ میں واپس آ گئی, پہلی رات تھی, میں سو گئی, وہی جگہ ہے وہی مقام ہے, اس سے بہتر اور بہت بڑا تخت لگایا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں بہت اہم مہمان آنے والے ہیں. خواب میں یعنی کہ کہا میں نے دیکھا ایک بہت ہی نورانی انبیاء نبی کے جو تمام انبیاء کا سردار ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ان کے جانشین جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ایک نورانی چہرے والا ایک اور جو ہے نا ان کا فرزند ہے وہ ہے. تو آگے ایک عجیب منظر تھا کہ ان کا استقبال جناب مریم اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. تو سلطان الانبیاء آئے, وہاں سلام کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, معانقہ ہوا, استقبال کیا, بڑا بہترین قسم کا بٹھایا. اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ نے زحمت کی کیوں, مجھے بلا لیتے. اب جناب نرجس خاتون کہتی ہے کہ ایک ایک لفظ میں دیکھ رہی ہوں, ایک ایک چہرہ میرے سامنے تھا, گویا کہ خواب نہیں وہ حقیقت تھا جیسے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جناب رسالت امام نے کہا کہ میں اپنے بیٹے اپنے فرزند جناب حسن عسکری علیہ السلام کی خواستگاری کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے والد کی طرف دیکھا, وہ خوشی سے نہال ہو گیا. انہوں نے کہا ہم اس سے اور بہتر کیا, میں تو بہت بڑا سعادت مند ہوں, میرے لیے خوش بختی ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہا, یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت سلطان الانبیاء نے باقاعدہ سیغہ عقد پڑھا اور میں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے دولہا تھے, میں صحیح مانی ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی, گویا کہ ان کے چہرے پر جیسے نقاب تھا. اس کے بعد نکاح ہوا اور جو نکاح کے باقی ہوئے عالم خواب میں میری آنکھ کھلی. آنکھ کھلنے کے بعد میں بڑی حیران تھی, اب میں کسی کو بتا نہیں سکتی ایسا خواب, چونکہ میرے دادا جو تھے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے وہ, اور سائی عیسائی پادری اور سارا یہ نظام تھا. تو دوسری رات پھر میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے یہ دیکھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ کنیزیں ہیں اور جناب سیدہ استقبال کرتے ہوئے اور ان کو لے کر آئی جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور مجھ سے تعارف کرایا کہ ان سے منو کہ یہ ہیں جناب سیدہ حسنین کی ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی. کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا تھی, میں اٹھی, میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, میں نے معانقہ کیا, ہاتھ چومے, چادر چومی, پاؤں چومنے لگی تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں. پھر میں نے کہا کہ سیدہ ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک شکوہ ہے, شکایت ہے میری جو میں آپ سے کرنی ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا جس کے ساتھ میرا پچھلی رات عقد ہو چکا ہے تو آپ کے اس فرزند کی میں نے زیارت نہیں کی, ابھی تک میری خواب میں نہیں آیا, وہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی. کہتی ہے یہ خواب تھا, وہ خواب سے جب خواب ختم ہوا میری آنکھیں بند تھی لیکن میری زبان حرکت کر رہی تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ.
کہ وہ دن کب آئے گا کہ میں ان اہل بیت اطہار کی جن کی میں نے عالم خواب میں زیارت کی ان کو دیکھ سکوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام زیارت ہوئی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ تمہارے دادا جو ہیں نا وہ کل حملہ کرنے والے ہیں مسلمانوں پر، اور یہاں سے ایک بہت بڑا لشکر جائے گا، ان کے ساتھ کنیزیں جائے گی، آپ ایسا کرنا کہ ان کنیزوں کے ساتھ جو ہے نا کنیزوں والا لباس پہن کر آپ ان کے ساتھ جو ہے نا شامل ہو جانا، پتہ نہ چلے تمہارے دادا کو، اور یہاں سے چلنا، پھر راستے میں ایک مسلمانوں کا لشکر حملہ کرے گا اور وہ کنیز اور غلامیں ان سے لے لے گا، اور وہ برائے فروخت ان قریب یہ ہے کہ بغداد تک آپ پہنچ جائیں گی، وہاں سے جو ہے نا میں اہتمام کروں گا اور اپنے پاس آپ کو بلا لوں گا۔ اچھا، تو اس وقت جب امام کے گھر پہنچی ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اشرفیاں دو، خوشبو، نئے لباس۔ انہوں نے کہا آقا مولا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ میں دیکھا ہی ہوں، بس جس غرض سے میں آئی ہوں نا آپ کی زیارت، آپ کی کنیزی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب حکیمہ خاتون جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں، انہوں نے پڑھ کر استقبال کیا اور یہ گھر آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ جناب حکیمہ خاتون آتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے کنیز نہیں تھی، کنیز ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں یا والدہ گرامی ہیں، ان میں سے کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو غلام ہو یا کنیز ہو، سارے الحمدللہ حسبی نسبی طور پر وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم ہی کے ساتھ ان کا عقد ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آغا صاحب، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اس دنیا میں جو ظاہری آمد ہے جی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو اس کتاب میں جناب شیخ عباس قمی صاحب نے تحریر کیا ہے وہ واقعہ تھوڑا ہمیں یہ جناب حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا جناب حکیمہ خاتون وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں میں رہتی تھی، جب عقد ہو گیا، نکاح جو کہ پہلے ہو چکا تھا، پھر سارا اہتمام ہوا دعوت ولیمہ کا، اور اس طرح ہوا کہ میرا آنا جانا رہتا تھا یہ سارے سلسلے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، یہ شادی ہو گئی، اس کے چند ماہ کی بات ہے کہ میں آئی جناب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو اس کے بعد جب گھر جانے لگی تو امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر ہی ٹھہر جائیں۔ تو میں نے کہا جی خیریت کیا؟ انہوں نے کہا جی آج اللہ کی طرف سے ہمارے ہاں ایک اللہ کا خاص مہمان آنے والا ہے۔ حکیمہ خاتون کہتی ہے میں حیران ہو گئی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ کی کس ازواج کس بیوی میں سے کوئی ظاہری آثار نہیں ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ تو جانتی ہیں ہم اہل بیت اطہار تمام نجاسات سے پاک ہیں، اللہ نے مہر لگائی ہے انما یرید اللہ لیذہب، فرمایا ہر قسم کے، فرمایا آپ یہ وعدہ حق پائیں گی، آپ ہمارے گھر رہیں۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے روزہ افطار کیا، نماز مغرب پڑھی، نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے استراحت میں لیٹ گئی، اس کے بعد نماز شب کے لیے میں اٹھی تو دیکھا جناب نرجس خاتون پہلے نماز شب ادا کر رہی تھی۔ تو میں وضو کر کے مصلی پہ جا کر بیٹھ گئی، سوچنے لگ گئی کہ یہ کیسا ہوگا۔ وہاں سے آواز ہے کہ پھوپھی اماں شک نہ کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، جو میں نے کہا ویسا ہونا ہی ہے۔ پھر جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نماز شب میں نے ختم کی، تو صبح سویرے جو نماز واجب کے بعد میں نے دیکھا تو عجیب ایک منظر تھا، میری اور جناب نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ چند ہی لمحات گزرے، جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ عجیب میں نے منظر دیکھا، جناب نرجس خاتون بھی نماز کی حالت میں سر سجدے میں ہے، اور ان کے دائیں پہلو ایک بہت ہی خوبصورت بچہ، ان کا سر بھی سجدے میں ہے، اور زبان سے سبحان ربی العلی و بحمد کی تسبیح جاری، سبحان اللہ، اور وہ بچہ اس کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہے آسمان کی طرف کہ آسمان اور زمین پورا سامرا اس نور کی وجہ سے جو ہے نا روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی نور میں سے آسمان سے جنت سے فرشتے آ رہے ہیں مختلف سفید پرندوں کی شکل میں۔ سبحان عجیب منظر تھا۔ جب میں نے بچے کو اٹھایا تو عجیب منظر، بہترین قسم کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ بچہ بول رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، مجھے سلام کیا۔ تو امام کی آواز ہے کہ پھوپھی اماں میرا فرزند میرے پاس لے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اٹھایا اور لے گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ ابھی نہیں بلکہ یہ تو 7-8 ماہ کا جس طرح بچہ ہوتا ہے ویسے ماشاءاللہ خوبصورت تھے۔ تو اس وقت امام نے آنکھوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، زبان کا بوسہ لیا،
اور امام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کچھ سناؤ. منو ان وہی کیفیت جو خانہ کعبہ میں نبی اکرم امیر المومنین سے فرما رہے تھے سبحان کہ کچھ اللہ، سناؤ. ماشاء اللہ. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا تھا مولا امیر المومنین بھی تورات سناؤ، انجیل سناؤ. منو ان جناب حجت قائم سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ اللہم والسلام صلی نے علی تلاوت محمد. کی، اللہم صلی علیہ تلاوت کی، اور تورات بھی پڑھی، قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، اور امام کے سب سے پہلے بعض مورخ لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ تھے کہ اللہ کی حجت میں ہوں، اور اللہ نے مجھے میرا ظہور ہو گیا، اور اللہ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرے ہی ہاتھوں ظلم ختم ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. بہت خوب. مولانا صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، اس نشست میں ہم نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کا وہ معجزاتی سفر جو انہوں نے روم سے سامرا تک کا کیا، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ وہ الہی منصوبے کا حصہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت انداز سے مولانا صاحب نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا معجزاتی بچپن بیان کیا. اسی کتاب آخرنا محمد سے ہم اگلی نشست میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے القابات، ان کے معنی اور ان میں جو اسرار مخفی ہیں، ان پر گفتگو کریں گے مولانا صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور جڑنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار سنتے